يفقهوا قولي. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں کو کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم صرف پاک چیزوں کو کھایا کرو، پاکیزہ چیزوں کو جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کا شکر بجا لاتے ہو اور اس پر ایمان لاتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف پاک چیزوں کو ہی کھایا کرو۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالی تمہارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے، وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ مارو۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت کے قریب بھی نہ لے کر آؤ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن پسند ہے، ایک تندرست اور طاقتور ایمان والا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس شخص کے جو ایک کمزور ہے اور بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم ایمان والوں کو پابند کیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ تمہارے پاس موجود ہے، لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ان تینوں آیات میں اور احادیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ حیران اور پریشان بھی ہوں گے کہ کوئی جوڑ ملتا نہیں۔ پہلے مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم صرف پاک چیزوں کو کھاؤ، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی پڑھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،
کیونکہ آج تک ہم اس آیت کو جب سنتے تھے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں تو ہم سنتے تھے. بات سمجھنے کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے پھر آپ سب کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع جو ہے ہمارا آج کا وہ تھوڑا ہٹ کے ہے. اس طرح ہے کہ وہ عام طور پہ منبر سے بیان نہیں کیا جاتا, یا لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے, یہ بیان کرنے کی چیزیں جو ہیں یہ حکیموں اور ڈاکٹروں کی ہیں, وہ بتائیں گے. اور مولوی صاحب جو ہے وہ زیادہ تر قبر کے متعلق اور آخرت کے متعلق بیان کرتے ہیں. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی کا جو مشن تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ اپنی امت کو, ساری انسانیت کو آخرت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اصل مشن وہی تھا. اسی کے لیے آپ تمام عبادات کو بیان کیا کرتے تھے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. ان تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہماری دوسری جو زندگی ہے, قبر کی زندگی, برزخ کی زندگی, آخرت کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ کو ایسی چیزیں بتایا کرتے تھے جو میں آگے بیان کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی اس طرح کی تھی کہ آپ جو چیزیں کھایا کرتے تھے اور جن اوقات کے اندر آپ کھایا کرتے تھے, صحت کے متعلق بھی آپ اپنے صحابہ کو باتیں بتایا کرتے تھے. بعض احادیث میں ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ صحابہ کو کہتے تھے نہ, یہ چیز نہ کھاؤ, یہ تمہارے لیے نقصان دہ. مطلب وہ حلال چیز تو ہے لیکن تم نہ کھاؤ, تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ان احادیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دینی زندگی اور اپنے صحابہ کی ایمانی زندگی کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے صحابہ کی جسمانی صحت کے متعلق بھی خیال کیا کرتے تھے. اس لیے بھی ہم ہر مسلمان کو اپنی صحت کے متعلق سوچنا اور خیال کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ 5 وقت با جماعت نماز ہی پڑھنا چاہتا ہے صرف, تو اس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ صحت ضروری ہے. جب اس کی صحت ہی درست نہیں ہوگی اور اس کی آمد و رفت بہت مشکل ہو جائے گی مسجد کی طرف, پھر وہ انتہائی کاہل, بیمار یا سست ہوگا, تو وہ کبھی بھی ان عبادات کا جو اصل مقصد ہے ان کو پورا نہیں کر سکتا. اگر ایک مسلمان روزہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کا صحت سے تعلق ہے. ایک تندرست آدمی ہی روزہ رکھے گا. جو اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتا وہ اتنی عظیم عبادت سے محروم ہو جائے گا. پھر جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے اور حج کے موقع میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے آدمی کو, اور آدمی اگر چلنے پھرنے سے عاری ہوگا, بیمار ہوگا, پریشان ہوگا, تو پھر وہ حج کی عبادتوں کو صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کر سکتا. ایک مسلمان جب دوسروں سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے, صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے, والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی اس کو خود درست ہونے کی ضرورت ہے. وگرنہ وہ اپنے والدین کی خدمت کیا, اپنی اولاد کی تربیت کیا, ان کے لیے وبال بن کے رہ جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبادات پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی صحت کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پاک چیزوں کو کھاؤ, نقصان دہ چیزوں کو نہ کھاؤ, حرام چیزوں کو استعمال نہ کرو. بھائی کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی. سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ شراب پیتے ہو تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اس حرام چیز کو استعمال کرنے کا
नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और बचाए इस चीज से, अपने आप को नुकसान होगा कि तुम खुद तबाह व बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा जिस्म, हड्डियां गल सड़ जाएंगी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने आप को हलाकत के करीब ना लेके जाओ, बर्बादी के दहाने पर ना लेके जाओ। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपने आप को मारो मत। उलमा इकराम ने इस दोनों आयतों से मसला ये बयान किया कि सिगरेट नोशी को हराम करार दिया। हालांकि पूरे कुरान में आप और हदीसों में ढूंढेंगे तो सिगरेट नोशी को हराम करार देने की कोई चीज मौजूद नहीं है, इसलिए कि बज़ाहिर सिगरेट को पीने वाला नशे में भी नहीं आता, कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन उलमा इकराम उसको हराम करार देते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो वो इन आयतों को बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है कि तुम अपने आप को बर्बादी के दहाने पर ना लेके जाओ, और इस चीज के अंदर सवाए बर्बादी के कुछ भी नहीं है, नुकसान के अलावा इस चीज में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा जो मौजू है आज का थोड़ा सा हटके है। पहली बात तो ये है कि ये मैंने अपनी जात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तलाश करने की कोशिश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम जिंदगी को पढ़ते हैं तो आप अपने सहाबा के दरमियान सबसे ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर तरीन शख्स थे, सबसे ज्यादा। 50-60 साल की उम्र थी और आप जंगों में शरीक हुआ करते थे। और यहां मेरी हालत, मेरी और हमारी और अपनी हालत ये है आजकल की कि हम 40 साल के हो जाएं तो उठा नहीं जाता, बैठ गए तो बैठ गए, कोई उठाएगा हाथ पकड़ के। क्या वजह है आखिर कि हम अच्छी चीजें खा रहे हैं, इंतहाई सेहतमंद चीजें खा रहे हैं, और हर वक्त अनवाओ अक़साम की अल्लाह के रिज़्क़ हमारे सामने मौजूद होते हैं, लेकिन हम बीमार से बीमार होते चले जा रहे हैं, तबाह हाल होते चले जा रहे हैं। हर दूसरा आदमी शुगर का मरीज है बेचारा। क्या वजह है आखिर? हर दूसरा आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है, हर औरत घुटनों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी, फला बीमारियां, वो सारी आप जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे। इस बात पर तफसील से बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं को जब मैंने तलाश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के औकात को जब देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने की चीजों को देखा, और उस दौर के सहाबा इकराम की जिंदगी को देखा, जो चीजें मुझे मिली तो मैंने सोचा वो मैं आपके सामने भी बयान कर दूं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम की जिंदगियों को हम पढ़ते हैं तो बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें हमने पढ़ा कि सलमा बिन अकवा नाम के एक सहाबी थे जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे, यानी इतने सहाबा सेहतमंद थे। एक सहाबी थे गालिबन साद बिन अबी वक्कास, अगर मैं नाम भूल नहीं रहा, और वो दिल के मरीज भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने वसीयतें भी पूछी कि मुझे बताएं कि मैं अपना माल कैसे कैसे खर्च करूं, क्योंकि मेरे दिन बहुत थोड़े रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक छोटे सा इलाज बताया, वो मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, और ना अगर बताया तो मुझे याद करा देना बाद में। उसके बाद जब वो तंदुरुस्त हुए तो फरमाते हैं कि मैंने तकरीबन कई लाख मील, 1000 मील नहीं, कई लाख मील घोड़े पर सफर किया। वो मिस्र के गवर्नर रहे थे, जिहाद फातेह मिस्र थे, वो मिस्र को फतह किया उन्होंने। जिहाद में घोड़े पर वहां से वहां, फला मुल्क से फला मुल्क, फला, तो घोड़े की सवारी बहुत मुश्किल होती है। आधे घंटा अगर हम सवारी कर लें तो हम 3 दिन बीमार रहेंगे कि जिस्म दर्द करेगा। वो हजारों मील घोड़े पर सफर, इन तंदुरुस्त थे तो करते थे ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल एक ये है, और वो सवाल बड़ा अहम है, वो हमें हर रोज सुनने को मिलता है। जब भी हम किसी को तलकीन करें कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम नहीं इस्तेमाल करो,
مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں شوگر کا مریض ہے اور لڈو پہ لڈو کھائے جا رہا ہے، چینی سے بنی ہوئی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد چینی والی چائے بھی پی رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک بھی پی لیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ شوگر کے مریض ہو اور یہ پرہیز کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو وہ زبردست جواب دیتے ہیں آگے سے، جس سے ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے کہ بھائی زندگی جب تک ہے رہیں گے، کھا لو پی لو۔ تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں جب موت کا وقت آئے گا نہ اس سے پہلے آئے گا نہ اس کے بعد آئے گا۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بھائی جتنی زندگی ہے اتنی رہے گی، آخر اس پرہیز کرنے کا فائدہ۔ پھر وہ آگے سے بعض لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی تم چاہتے ہو کہ تم تو زندگی میں 1000 سال دنیا کے اندر ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم دنیا میں 1000 سال رہیں، ہماری تو اتنی سی زندگی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 60 سال کی زندگی ہے تو اگر ہم پرہیز نہ بھی کریں گے ان چیزوں سے تو بھی تو 60 سال ہی رہیں گے زندہ۔ تو بات ان کی بالکل درست ہوتی ہے، لیکن بالکل انتہا درجے کی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برعکس ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی اس طرح کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں احکامات بتائے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ تم اس طرح کی بد پرہیزی والی زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وہ آگے چل کر انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو روکا کرتے تھے کہ یہ چیز تم نہ استعمال کرو، تمہارے لیے نقصان دہ، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کیا نقصان دہ ہے، جی کر آخر کریں گے کیا، موت تو ٹائم پر آئے گی، ایسا کوئی نہیں کہتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو نہیں ہم نے ہاتھ لگانی، حالانکہ وہ چیز حلال بھی تھی۔ تو ایک بندے کے لیے وہ نقصان دہ ہے، دوسرے بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس طرح کی فضول زندگی گزارنے والا نقصان اٹھاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھیں، اور اگر یہ باتیں آدھی سمجھ میں آئیں، یا اگر آپ چاہیں تو بعد میں یہ میرے سے ریکارڈ لے لینا کہ ایک آدمی کی زندگی ہے 60 سال، غور سے اس بات کو سمجھیں، اور وہ وہی کچھ کر رہا ہے جس طرح آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ملا کھا لیا، اور جب ملا کھا لیا، ہر وقت کھانا اور جو چیز سامنے آئی کھا لینا۔ نتیجے میں کیا ہوگا کہ 60 سال کی زندگی میں 30 سال جو ہوں گے وہ ہسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے گزریں گے، ڈاکٹروں کا انتظار کرتے ہوئے گزریں گے، ان کی دوائیاں کھاتے ہوئے گزریں گے، پھر صحیح طریقے سے عبادت پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، رمضان کے روزے کون رکھے گا؟ زندہ 60 سال ہی رہنا ہے، لیکن اس 60 سال کی زندگی کو پرسکون برکت والی زندگی نہیں کہیں گے۔ دوسرا بندہ ہے، وہ بھی 60 سال ہی جی رہا ہے، اس کی عمر بھی اتنی ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پسند کرتے تھے، وہ ان پر عمل کرنے لگ گیا۔ اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں ہی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی ان چیزوں پر عمل کرنے لگ گیا، اور وہ حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگ گیا، نقصان دہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگ گیا۔ اس کی زندگی گزری تندرستی والی، جینا اس نے بھی 60 سال ہے، لیکن اس نے تندرستی کی زندگی میں عبادتوں پر بھی عمل کر کے دکھایا، اپنے والدین کی خدمت بھی کر سکا، اپنی اولاد کی عبادت تربیت بھی اچھی کر لی، یعنی برکت والی زندگی اس نے گزاری۔ اس 60 سالوں میں اس نے اتنے کام کر لیے کہ دوسرے دنیا کے لوگ 500-600 بندے مل کر بھی وہ کام
نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ کی قسم کھا کر میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کی محدثین کی ائمہ کی زندگی اسی طرح کی تھی, اسی طرح کی زندگی تھی. بھائی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن تھے کہ انسان تھے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی مختصر تھی اور ان کی کتابوں کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہوتے, اتنی زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی. وہ اپنی پوری زندگی میں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیدا ہوتے ہی پہلے دن سے ہی لکھنا شروع ہو جائے اور مرتے دم تک وہ لکھتا ہی رہے تب بھی وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. اس وقت بھی 24 گھنٹے کا ہی دن ہوتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال لگائے ہیں صحیح بخاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے. 3 لاکھ حدیثوں سے پھر ان 7,000 حدیثوں کو علیحدہ کیا. ہر حدیث لکھتے وقت وہ استخارہ پڑھا کرتے تھے, 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. بیت اللہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر, بیت اللہ کے اندر یعنی مسجد حرام میں بیٹھ کر انہوں نے ان باتوں کو لکھا اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو پھر مجھے لکھنے کی توفیق ہی نہ دینا, اور اگر یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے, اگر یہ واقعی آپ کی سنت ہے تو پھر مجھے لکھنے کی توفیق دے دینا. یعنی ٹھہر ٹھہر کے 16 سال لگائے اور اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار کام کر دیے. جو 1400 سال گزر گئے امت کے لیے ایک برکت کا کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے, ان کی عمر کتنی ہوئی, 1400-1500 سال تو ہو گئی, اور ابھی آگے اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گی ان کی زندگی, ان کی برکت, ان کا اجر و ثواب. تو برکت والی زندگی اس کی تھی یا ہماری تھی کہ ہم 40-50 سال کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. بے شمار لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے, بے شمار لوگ قرآن ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ ہی نہیں پڑھ سکتے پوری زندگی میں, صرف ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتے. اور جن لوگوں نے 40-40 50-50 جلدوں میں تفسیریں لکھی اتنی زندگی میں, ان کی زندگی اچھی تھی کہ ہماری؟ بتائیں بھائی, ان کی اچھی تھی تو ان کی زندگیاں صحت والی تھی, اس لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے. لہذا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اچھی پرسکون زندگی گزاریں گے تو یہ قرآن کا اور حدیث کا حکم ہوگا, وگرنہ جینا تو سب نے اتنا ہے جتنا وہ لکھوا کے لایا. عمر جتنی ہے اتنی رہے گی, اس سے کم زیادہ نہیں ہوگی, لیکن کسی کی ہاسپٹلوں میں سے سکتے گزرتی ہے اور کسی کی امت کے لیے بڑے بڑے عظیم کام کرتے ہوئے گزرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اس حکم کے اندر بھی یہی ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اے ایمان والو کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور پیو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک چیزیں دی ہیں کھاؤ پیو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ ولا تسرفو, بس اسراف نہ کرنا. اسراف کا علماء نے ترجمہ یہ لکھا ہے کہ زیادتی نہ کر دینا, فضول نہ کام کرنا. مطلب جو حد تھی, جتنا حد تھا تمہارا اتنا ہی کھانا. جو تم اپنے حد سے زیادہ کھاؤ گے وہ کیا ہو جائے گا, وہ اسراف ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم اسراف نہ کرنا, یعنی کہ فضول کام نہ کرنا, زیادتی نہ کر دینا, حد سے بڑھ نہ جانا. جو حد سے بڑا ہوا لقمہ ہوگا تو پھر وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کا جب پیٹ بھر گیا اور آپ کو یقین ہے کہ بس اب بہت ہو گیا, اس کے بعد جب ہم کھائیں گے لازمی یقین ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا, تو پھر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. جو زیادہ کر دیا, تو جو زیادہ کھا لیا آپ نے حد سے زیادہ, مطلب آپ کا حق نہیں تھا, آپ کا جتنا حد تھی اتنی کھانی تھی, اب دوسروں کا بھی آپ کھانا شروع ہو گئے تو پھر لازمی ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا. اور اس کا نقصان میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. بچے بیمار, عورتیں بیمار, مرد حضرات, ہر دوسرا بندہ بیمار, ہر 30-40 سال والا گھٹنوں کا مریض, شوگر کا مریض, بلڈ پریشر کا مریض, اور اللہ ہم سب کو محفوظ کرے, کوئی کینسر کا مریض, کوئی کیا,
اور جتنے مریض ہوتے ہیں ہسپتالوں میں ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو کم کھانے کی وجہ سے بیمار ہوا ہوگا. سب کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم زیادہ کھا کر آئے ہو اسی لیے بیمار ہو گئے. اور اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھ جاؤ. یہ اللہ رب العزت کیوں حکم دے رہے ہیں بھائی؟ آپ سوچیں اور سمجھیں. مطلب صحت کا کوئی فائدہ ہوگا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی جو چاہے مرضی کھاؤ پیو, جب چاہے مرضی کھاؤ پیو, تمہاری زندگی اتنی رہے گی, بیمار رہو گے پھر بھی اتنی زندگی رہے گی, مر جاؤ گے پھر بھی اتنی زندگی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے مسلمان اپنی زندگی میں اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, لوگوں تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, ایسے کام نہ کرو جس میں تم اپنے آپ کو مارنے لگ جاؤ. میں نے اس کی شروع میں بات بتا دی کہ علماء بیان کرتے ہیں اس آیت سے کہ سگریٹ نوشی کو حرام قرار دے دیا گیا اس لیے کہ وہ ایک خودکشی وہ ہے کہ آپ بجلی کے کھمبے پہ چڑھ جائیں, اور وہ خودکشی آسان بھی ہے. اس خودکشی کے اندر صرف اسی کو نقصان ہوتا ہے جو خودکشی کر رہا ہوتا ہے, بس 2 منٹوں کے اندر معاملہ حل ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری خودکشی ہے جو نشہ آور چیزیں کھا کر کی جاتی ہے, جو گٹکا کھا کر کی جاتی ہے, جو سگریٹ پی کر کی جاتی ہے, جو شراب نوشی کے عادی لوگ کرتے ہیں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے برعکس والی زندگی گزار کے خودکشیاں کرتے ہیں. ان خودکشیوں کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ تو وبال جان بن جاتے ہیں, سسک سسک کے مرتے بھی ہیں, روپیہ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے, گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, بچے بھی رل جاتے ہیں. اور آپ اگر پڑھے لکھے ہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے سرچ کرنا کہ پاکستان کے اندر منہ کے کینسر میں ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں. ان میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ صرف رنچو لائن اور لیاری کے علاقے کی ایک رپورٹ جو بتائی ہے, صرف اتنے علاقے کی, کہ سالانہ بے شمار لوگ منہ کے کینسر سے مر جاتے ہیں. اس اتنے علاقے میں کراچی اور پورے پاکستان کی بات بہت دور بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہوتے ہیں, خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی زہریلی ناپاک چیزیں ہم کھاتے ہیں. دھواں بھلا کوئی پینے کی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے, ہر انسان سمجھدار ہے, بچوں کو بھی پتا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ ہم اندر لے کے جاتے ہیں. اللہ نے بنائی اس لیے کہ سانس لو بھائی, فجر کی نماز کے وقت نکلو گھر سے, دیکھو سانس لو, آپ کو تندرست اور ٹھنڈی ہوا ملے گی, کیونکہ اس وقت آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آکسیجن سگریٹ کے دھوئیں میں کیا ہوتا ہوگا؟ زہر, اور پتہ نہیں کون کون سی گیسیں وہ پی رہے ہیں, خوشی سے پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں لوگوں کو. اور پھر زندہ کیوں ہیں؟ اس بات پہ حیرانی ہے کہ زندہ کیسے ہیں یہ, اور زندہ ہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ زندہ ہیں. خودکشی بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تباہ بھی کر رہے ہیں, اور اللہ رسول کو ناراض بھی کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے, اب یہ تمہید ہے, لمبی نہ ہو جائے بات, میں نے جو اصل باتیں بتانی ہیں وہ آگے ہیں, اور اگر نہ پوری ہو سکی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہوں گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کے نام لے کر ان کی قسمیں کھائی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون, زیتون کی قسم کھائی, اور انجیر کی قسم کھائی. انجیر جانتے ہوں گے, دیکھی ہوگی. اور آج کل برگر, کولڈ ڈرنک اور پیزا والی جو نسل ہے ان کو انجیر دیکھی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کی قسمیں کھائیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, واضح کر دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہیں, ان کو تم استعمال کرو. اور اگر دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زیتون اور انجیر کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, کیسی کیسی قوتیں, طاقتیں, اور کیسی کیسی ان کی چیزیں رکھی ہیں, آپ کو دنیا میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, لوگ ٹوٹ پڑیں گے. اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے
تو وہ زیتون کا تیل استعمال کرے کھانوں کے اندر. وہ چربی نہیں بنائے گا, وہ کولیسٹرول نہیں بنائے گا, وہ کچھ بھی نہیں نقصان دے گا, وہ صرف توانائی ہوگی, صرف توانائی. اور اگر میری کوئی بات سنتے ہیں اور لوگ جو کیمیکل والے جو آج کل کیا آتے ہیں جو سردیوں کے اندر, اور عام طور پہ عورتیں جو میک اپ کے اندر چیزیں استعمال کرتی ہیں, کریمیں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شجرۃ مبارکۃ, برکت والی چیز ہے یہ, اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے. تو زیتون کا تیل بطور کریم کے لگایا جائے, ویزلین کے لگایا جائے, کھانے میں استعمال کیا جائے, اور انجیر کے بہت ہی فوائد ہیں. ظاہر ہے کوئی میں ماہر غذائیات نہیں ہوں جو میں بیان کر سکوں, میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انار کا ذکر کیا, کھجور کا ذکر کیا نعمت کے طور پر. اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد کو بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دودھ کو پیدا کیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ احسان کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی, ان میں ان چیزوں کا نام لیتے ہیں. اس لیے نام لیتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے پھر ان چیزوں کو استعمال کریں گے, ان سے فائدہ لیں گے. لیکن میری حالت میں نے دیکھا اپنی گھر کی اور ہمارے مسلمانوں کے گھروں کی حالت دیکھی کہ وہ ان سے بالکل ہی الٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم خود کیا کھا رہے ہیں, بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو پاک چیزوں کو کھاؤ, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کیا کھاؤ, پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اس لیے کہ جو کچھ کھاتے ہو ان کا آپ پر بھی اثر پڑتا ہے, آپ کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. آج کل ہم ان بچوں کو نہ شہد, نہ دودھ, نہ کھجور, نہ نعمتوں والی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے, نہ ان کو چاکلیٹ دے دیں. مائیں بچوں کے لیے کیا کھانا پکائیں, کیا ان کے لیے وہ محنتیں کریں, مصروف بہت ہیں, لہذا ان کو چاکلیٹ دے دیں, پھر ان کو کولڈ ڈرنک پلا دیں. اور چینی سے بنی ہوئی چاکلیٹ اور اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, میں یہ نہیں بتا, آپ جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا, سائنسدان یہ خود بتاتے ہیں امریکہ کے کہ یہ بچوں کے اندر موٹاپا, دانت کی بیماریاں, بریسٹ کینسر کی بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. جب دنیا نے لوگوں نے چاکلیٹ کا نام نہیں سنا تھا تو پھر بریسٹ کینسر کی بیماری سنی نہیں تھی انہوں نے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں بچے, ان بچوں کے اندر چڑچڑا پن, تشدد آمیزی, بد اخلاقی, ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت, میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بدنام کروں, میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی کہ ان کو ہائی لائٹ کر دوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو پاک چیزوں کو کھاؤ, طیب چیزوں کو کھاؤ. ان بسکٹوں کے اندر, کولڈ ڈرنکس کے اندر, چاکلیٹوں کے اندر 40-50% چینی ہوتی ہے, چینی, شوگر, جو سوائے بیماری کے کوئی کام نہیں کرتی. ان کے اندر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں کہ جو بھوک ختم کر دیتے ہیں, اور بھوک ختم ہوتی ہے تو بچے کھانا نہیں کھاتے, اور ساری مائیں یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے. آپ تجربہ کریں کہ آپ ایک بسکٹ 2 بسکٹ کھانے سے پہلے کھا لیں اور اس کے بعد چاکلیٹ کو چبا لیں, اور پھر اس کے بعد کھانے کو آپ کو دل نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کا معدہ تو بہت بڑا ہوگا اور آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے. جن بچوں کو ہم یہ چیزیں دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کھانا نہیں کھاتے. یہ سافٹ ڈرنک جو ہیں اس کے اندر ٹاکسن, مارفین, شوگر اور مصنوعی رنگ ڈالے جاتے ہیں جو سوائے گردے کے خراب کرنے کے کچھ نہیں کرتا. یہ کھانوں کو ہضم نہیں کرتے, یہ گل سڑ جاتے ہیں کھانا اس سے, مطلب جو معدے کے اندر کھانا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہضم ہو گیا, ہضم نہیں ہوتا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم اتنی انواع و اقسام کی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں کہ جو پرانے لوگوں کو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا کھانا کھائیں گے, اتنی چیزیں کھائیں گے. ہمیں تو بہت زیادہ صحت مند ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ ہم جو گوشت استعمال کر رہے ہیں, ہم جو انواع اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں, پہلے نہیں کھاتے تھے لوگ, بہت کم ملتا تھا ان کو. ہم زیادہ کھا رہے ہیں اور زیادہ اچھی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, لیکن بیمار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اس کے بعد جو
जहर पीते हैं वो हमारे गज़ा को हजम नहीं, गल सड़ जाती है। जो गज़ाएं गल सड़ जाती हैं वो नुकसान नहीं देती होंगी तो क्या होता होगा। आप किसी भी कोका कोला को घर के अंदर जंग आलूद लोहे के ऊपर डाल दें तो जंग साफ हो जाएगा। गटर लाइन चलती ना हो तो डाल दें तो वो झटके खुल जाएगी। और कोई भी चीज जहां पर जंग होगा और वो खराब चीजें होंगी तो वहां उसके ऊपर डाल दें तो वो जंग उतर जाएगा। मतलब ये है कि ये लोहे को गला देता है। इसके अंदर आप हड्डी को रख दें और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो हड्डी गल सड़ जाएगी। तो जो बच्चे और जो घरों के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप बताएं कि उनकी हड्डियां गल सड़ नहीं जाएंगी तो क्या होगा। इसीलिए हर दूसरा आज औरत हड्डियों की कमजोरी और भुरभुरी का शिकार है। इसीलिए हर क्लिनिक के बाद जाएं, वहां सैकड़ों औरतों की लाइन लगी होगी और सब औरतें यही कहती हैं कि हमारी टांगें दर्द करती हैं, हमारा जिस्म दर्द करता है हमारा। इस वजह से कि जो आज के घर में हमारे बच्चे और बच्चियां चीजें इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने पहले बताया कि अल्लाह ने हमारे लिए ऑक्सीजन को पैदा किया कि वो हम इस्तेमाल करें और इन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के जरिए डाल दिया जाता है। हड्डी और दांत गल सड़ रहे हैं और उसके बाद जो हमारे आज के नौजवान सपारी, छालिया, गुटखा, नस्वार, पान और पता नहीं क्या कुछ चीजें खाते हैं, इनमें जला हुआ खून, नशावर चीजें और हेरोइन का हल्का सा असर डाला जाता है। हेरोइन का वो हेरोइन का नशा जो होता है वो इतना हल्का से मिकदार में डाल देते हैं कि इन छालिया इस्तेमाल करने वालों को पता भी नहीं होता, ये उसके आदी बन जाते हैं। जो सौंफ सपारियां मिलती हैं बाजार के अंदर, वो कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने उसके ऊपर तजर्बा करके बताया कि इन सब के अंदर हेरोइन का नशा डाला जाता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चे, हम सौंफ सपारियां सब खाते हैं। मैंने एक छोटे से, हमारा शहर है संजोरो के अंदर गया तो वहां एक ऐसे दुकानदार जो हमारा दोस्त था, होलसेलर, उसने कहा कि ये छोटे से इलाके के अंदर महाना लाख रुपए की छालियां तो मैं बेचता हूं। 1 लाख रुपए की छालियां, ये जो टैक्सी और सौंफ सुपारियां मैं निकाल देता हूं। और पता नहीं कितने दुकानदार हैं, हर दुकानदार लाख रुपए की छालियां निकालता है महाना। भाई कौन खा रहे हैं? बोला बच्चे खा रहे हैं, औरतें खा रही हैं, और जो खा रहे हैं फिर वो खा रहे हैं, उनको खाना ही नहीं हजम होता इसके बगैर। क्यों? वो खुद कह रहा है कि जो ये कंपनियां बनाती हैं वो हमें बताती हैं कि हम बड़ी मिकदार के अंदर जो छालियां उसके अंदर हम हेरोइन डाल देते हैं और लोग आदी बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया था, मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, क्या ईमान वालो कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक चीजों को खाओ भाई, पाकीज़ा चीजों को खाओ। लेकिन हम उसके आदी बन चुके हैं। गुटखा और इस तरह की बहुत सारी चीजें, और बच्चों को जो सैलेंटियां और ऐसे और बिस्कुट, ये मैं अगले जुमे बात करूंगा इंशाल्लाह, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या खाया करते थे, किन किन चीजों को खाया करते थे, वो सारी मेरे पास रह गई। क्या ग़ज़ाएं इस्तेमाल किया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शौक से जो आप खाते थे। जाहिर है अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, मान वालो तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसवाए हसना है, बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना है। तो जब मैं ये ईमान लाता हूं कि मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज पढ़ना जरूरी है, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा ईमान को वसी करके कहूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की और तरीकों को भी देखूं कि आप दिन में क्या करते थे, आप रात में क्या करते थे, आप किस वक्त खाते थे, क्या खाते थे, कोई तो उसके अंदर हमारे लिए भी फायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना